نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى له. معزز سامعین اکرام اور عزیزان گرامی قدر، آج ایک خبر جو ہے گردش کر رہی ہے کہ سورج گرہن لگنے والا ہے، اور اس سورج گرہن سے کیا کچھ اس دنیا کے اوپر رونما ہو سکتا ہے. اور یہ سورج گرہن جو ہے بہت ہی خطرناک سورج گرہن ہے. تو اس کے بارے میں ہم یہ ہسٹری جانتے ہیں کہ آیا سورج گرہن کیا ہے اور اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے. تو سورج گرہن کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دور جاہلیت میں عرب ممالک میں جو کافر تھے وہ اس کو ایک بڑے توہمات کے نشانیوں میں سے جانتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کی تردید کی، کیونکہ سورج گرہن کا ہونا برحق ہے جس طرح چاند گرہن کا ہونا برحق ہے، کیونکہ یہ کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے سائنٹیفک اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری کرۂ ارض ہے اس کے اوپر کچھ تغیر و تبدیل ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں جو تبدیل ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ رونما ہوتے ہیں. جیسے سورج کا چاند کے آگے آ جانا چاند گرہن ہو جاتا ہے، اسی طرح سورج کے آگے چاند کا آ جانا یہ سورج گرہن کہلاتا ہے. ہاں، اس میں کچھ احتیاطیں برتنی چاہیے جو ضروری ہے. اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ سورج کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، خطرناک ہوتا ہے. اس ٹائم سورج کے طرف نکل کر باہر چلنا نہیں چاہیے. کچھ حاملہ عورتیں جو ہیں ان کو احتیاط برتنی چاہیے. لیکن اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وفات ہوئی بھی ایسے کہ آپ کے بیٹے آپ کی گود میں تھے تو ان کی وفات ہو گئی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے بہت محبت فرماتے تھے، تو ان کی وفات پر آپ اتنے غم زدہ اور غمگین ہوئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خود صبر کی تلقین دیتے ہیں دوسروں کو، تو آپ خود اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، انس، میں غم زدہ نہیں ہوں، لیکن یہ جو آنسو ہیں یہ تو اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں غم میں مبتلا ہوں، لیکن میری زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے کلمات ہیں. کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جو چیز بھی اس دنیا پر آئی ہے اس نے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. تو جس دن آپ کے صاحبزادے کی وفات ہوئی اسی دن سورج گرہن بھی لگا. تو عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ اس وجہ سے لگا ہے کہ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے کی وفات ہو گئی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہمات کو ختم کرنے کے لیے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے یہ بتایا کہ یہ سورج گرہن اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے میرا پیارا لخت جگر میرا بیٹا ابراہیم
مجھ سے لے لیا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے سورج گرہن کا لگنا ایک نشانی۔ تو اس لیے جب سورج گرہن لگے تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کریں۔ یہ سورج گرہن کی جو نماز ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں توبہ و استغفار کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اور بھی تسبیحات ہیں جو آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو نماز ہوتی ہے یہ جب کرائی جائے اس میں آپ ظاہری جہرن بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور پوشیدہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعاً اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو سورج گرہن ہے اس کی جو منفی اثرات ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم علینا الا البلاغ۔